جان گیا اس کو سب مان گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے. پروگرام میں مختلف قسم کے مسائل پر گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. اس مرتبہ بہت عرصے سے ہم نے کچھ ایسے مسلسل موضوعات کا انتخاب کیا ہے کہ جن کا تعلق دینے سے ہے، مال سے ہے، مطلب وراثت ہے، اور اس طرح کے مسائل پر ہم نے گفتگو کی ہے. ہمارا اس وقت جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور پچھلے 2 ہفتے سے ہم نے کیا تھا، وہ ہے صدقات. صدقات کی اہمیت چونکہ سوسائٹی میں بہت کم ہے، اور پھر سچی بات ہے، میں ایک بہت ہی فرینکلی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جو مصائب کا شکار ہم ہیں من حیث القوم، پوری قوم پر جو ہے وہ ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. ہم خوف کے عذاب میں مبتلا ہیں، ہم معیشت کی تنگی کے عذاب میں مبتلا ہیں، ہم قدرتی آفات کے عذاب میں مبتلا ہیں، ہم مختلف قسم کے عذاب، وہاں دیے کہ بے سکونی کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہی ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ میرے بھائی، ایک تو استغفار ہمیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال نظر کر کے اس کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو طریقے ہمیں سکھائے گئے مذہب کے، مسائل سے نکلنے کے، آزمائشوں سے نکلنے کے، مصیبتوں کو ٹالنے کے، ان میں سے ایک بہت اہم مسئلہ معاملہ جو ہے وہ صدقے کی ادائیگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور تعلیمات کے مطابق صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصائب سے چھٹکارا دیتا ہے، ہماری زندگیوں، ہماری عمروں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور پھر اس کے بہت سے معاشرتی فوائد بھی ہوتے ہیں. چنانچہ صدقے کے موضوع پر میں نے مشکل یہ ہے کہ ہم بعض مذہبی چیزوں کو ہم نے اپنے پرسپشن، اپنے حوالے سے اختیار کر لیا. مثلا ہم نے صدقہ دینے کے طریقے بدلے ہوئے ہیں، ہم نے صدقے کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اس کے مذہبی طریقے، شرعی طریقے کیا ہیں صدقہ دینے کے، اس کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر میں گزشتہ 2 ہفتے سے پروگرام کر رہا ہوں، اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں. توقع ہے کہ آج یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچے گا اور اگلے موضوع کا انتخاب پھر ہم کریں گے. تو آپ کال کے ذریعے میرے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں پروگرام میں، اور خطوط کے ذریعے میں آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں. اس مرتبہ مفتی صاحب خطوط آئے ہوئے ہیں، کچھ خطوط آئے ہیں مفتی صاحب کے پاس ہیں خاصے خطوط، اور اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے. ایک خط میرے پاس بھی بھارت سے آیا ہوا، بڑا طویل سے رکھا، لیکن چونکہ ذاتی قسم کا خط ہے اس لیے میں یہاں پڑھنا نہیں چاہ رہا اسے. جو مسائل کے خطوط ہیں مفتی صاحب کے پاس ہیں، جن کے جواب براہ راست جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. تو آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور آج کا موضوع بھی صدقے کے حوالے سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقے کے حوالے سے کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، کچھ رسوم و رواج پڑ گئے صدقہ ادا کرنے کے، نہ کرنے کے، اور کچھ طریقے. تو میں چاہتا ہوں کہ صدقے کے موضوع پر جو ممکنہ بقیہ سوالات ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں. صدقے کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا، یہ ایک عام، پتہ نہیں مجھے اس کی حقیقت کیا ہے، کہ سفر کا مہینہ بہت سختی کا مہینہ ہوتا ہے، لہٰذا صدقہ دیا جائے. اچھا، اس میں بھی ایک جو ہے تخصیص یہ رکھی گئی ہے کہ مردوں کی طرف سے صدقہ دیا جائے، عورتوں بیچاریوں کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ کہہ دے کہ سفر کے مہینے میں صدقہ نکالا جائے، اور یہ سختی کا اعوذ مہینہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. آپ نے جو بات بیان کی ہے، میں اس حوالے سے 2 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو یہ بات کہ صدقہ سفر کے مہینے میں نکالا جائے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سفر میں برائیاں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہاں، ہوتی ہیں. یہ مفروضہ قائم کیا ہوا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام، یہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ جس میں کفار عرب جو ہے یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے. ورنہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ولا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی یہ جو سمجھتے ہو تم لوگ بیماریاں نازل ہوتی ہے، یہ وہ کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو نبی علیہ السلام نے صاف واضح طور پہ منع فرما دیا، اور یہی ہمارے فقہاء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا. البتہ آج کل بعض غیر مستند کتابیں، ان کے اندر اس قسم کی باتیں بھری ہوئی، اور عوام کے ہاتھ وہی کتابیں چڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس توہم کا شکار ہوتے ہیں. اچھا، ایک بات میں اس میں پھر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ لوگ کہتے ہیں جناب سفر کے مہینے میں صدقہ نکالو. تو ایک تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی. دوسری یہی بات اس طرف بھی غماز ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا ہی کی مصیبتیں ٹالنے کے لیے صدقہ نکالتے رہو. حالانکہ صدقے کا اصل ثواب جو سمجھنا چاہیے وہ تو آخرت ہے, جو اجر ملنے کی جگہ آخرت ہے. کیونکہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا. وہ تصور ذہن میں نہیں لاتے. اور پھر یہ صدقہ جو ہے بروز قیامت کے دن سایہ بنے گا مومن کے لیے, کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو صرف اس دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے, وہ دنیا, وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے تگودو, اس کے لیے فکر کرنی چاہیے. اور اس کا تصور کر کے انسان اگر صدقہ کرتا ہے تو پھر بہت ہی اجر عظیم کی بات ہے. اچھا, ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ غیر مستند کتابیں لوگوں میں اور ہیں کہ اب وہ تو تبلیغ دین کے نام پر وہ جس آدمی کے پاس 4 پیسے آئے گا اس نے ثواب کے نام پر کوئی کتابچہ پکڑا, اسے چھاپا اور بانٹ دیا. اب وہ خود بھی پڑھا لکھا نہیں ہوتا, نہ اس بات پر کا وہ اہتمام کرتا ہے کہ اس میں جو چیزیں چھپ کے جا رہی ہیں عوام الناس تک ان کی حقیقت کیا ہے, وہ صحیح ہیں بھی. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا اس میں کیا لکھا ہوا. ہاں, وہ تو صرف اپنا نام اس پہ چھپا رہا ہوتا ہے, یا وہ ایصال, یا میں نے ایک نیت ہی ہوتی ہے ایصال ثواب کے لیے, یا یہ کہ صاحب دین پھیلا رہا ہے. مطلب اس طرح کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو مذہبی قسم کتاب میں درجنوں کتاب میری نظر سے ایسی گزری ہیں کہ جن میں کچھ واقعات موجود ہیں, کچھ چیزوں کو حدیث قرار دیا ہے, کچھ چیزوں کو جو ہے روایتیں بتایا گیا, ان کی کوئی سند نہیں ہے کہیں. ایسی کتابیں بازار میں مذہب کی بہت ہیں جن میں نہ قرآن کا حوالہ ہے, نہ حدیث کا حوالہ ہے, نہ کوئی سند ہے, نہ کسی صحابی کے حوالے سے, بس ایک مفروضہ قائم کیا ہے, بیان کر دیا. وہ ہمارے ہاں عام لوگ پڑھتے ہیں تو اسے مذہب بنا لیتے ہیں. تو میری ناظرین آپ سے درخواست یہ ہے, اور ان تمام حضرات مخیر حضرات سے جو مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, کہ خدا را جس علم کو آپ پھیلا رہے ہیں اس کی سند کے ساتھ پھیلائیے. یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو بات آپ لکھ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. کتنی باتیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں جو مفتی صاحب کے سامنے بھی رکھتے ہیں اور عوام کے سامنے اس پروگرام کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ جی فلاں چیزیں, جیسے سفر کے بارے میں میں نے باقاعدہ ایک کتاب پڑھی ہے جس میں سفر کی سختیوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے, ایک حوالہ نہیں ہے کہاں سے آیا ہے. اور سفر میں یوں سختیاں آتی ہیں, اور سفر میں یہ ہوتا ہے, اور سفر میں یوں ہو جاتا ہے, اور سفر میں وہ ایک کچھ رسم بھی ہے, وہ گھڑے توڑنے کی ایک رسم بنائی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہے, وہ بھی اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی. پھر سفر میں وہ چنے بانٹنے کی ایک رسم بنائی ہوئی ہے, وہ پتہ نہیں ان کی حقیقتیں کیا ہیں, کوئی حوالہ کہیں موجود. میں بتا دیں لوگوں کو یہ غلط ہے, کیونکہ لوگ آدھی بات سنیں گے. جی جی, وہ ساری بات سن لیں گے, بولے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ایسا ایسا ہوتا ہے. نہیں, ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے, یہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ نہیں, اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ, بھائی ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی سختی وقتی نہیں ہوتی. اللہ کے ایک مبارک مہینوں کو خواہ مخواہ مصائب سے وہ کر دیا. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ لے کر آتا ہوں میں. نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ صدقات جو ہیں وہ ہونے چاہیے, اس کے لیے کسی وقت کی مقرر رہی ہے کہ کس وقت میں ہونا چاہیے. سفر کے مہینے سے ایک بات نکلی تھی, اور اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے میرے بھائی کہ سفر کوئی معاذ اللہ معاف رکھے نحوست کا مہینہ ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ کا مہینہ ہے, اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نحوست کی تردید کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور مطلب ایک بات ہے, یہ صدقہ جو ہے صدقہ واجبہ ہے, صدقہ نافلہ ہے. واجبہ تو وہ ہیں جو ادا کرنے ہیں, صدقہ نافلہ ہیں جو باؤنڈ تو نہیں ہے آدمی لیکن کر لینے چاہیے. یہ ایک مرتبہ حج کر لیا ایک آدمی نے, ایک مرتبہ عمرہ کر لیا, تو اس کے ذمے سے وہ معاملہ تو ہو گیا اس کی طرف سے. اب یہ حضرات جو ہر سال, نمازی میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ توفیق دے, میں تو خود چاہتا ہوں کہ مجھے موقع ملا تو سال میں 2 مرتبہ جاؤں. یہ جو بار بار حج پر عمرے پر جاتے ہیں, تو یہ بار بار نفلی حج اور عمرے کرنا اور صدقہ کرنا, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ ان کو صدقہ کر دینا چاہیے؟ ویسے جیسے اس میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس قسم کا سوال کیا گیا, تو آپ نے اس صورت میں یہی بیان فرمایا کہ دیکھیں فرض انسان اگر اپنا ادا کر لے, جیسے کہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پہ,
معاف کیجیے گا، جب وہ فرض ادا کر لیا تو اب جتنے کے جتنے ہیں وہ سب کے سب نفلی ہیں. تو اب اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے. صدقہ کرنا جو ہے، کیونکہ حج کرے گا تو صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا، لیکن وہاں پہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہا. پھر اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے صوفی ہیں، بڑے بڑے صوفیہ کرام جو ہے آپ کے مریدین میں سے امام اعظم کے شاگرد ہیں. یہ ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے، بڑے انہوں نے اپنے پیسے جمع کیے تھے، حج پہ جا رہے تھے. حج کا قافلہ کسی جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا، وہ قافلہ رکا، اس کے بعد جب یہ قافلہ جانے لگا تو آپ پیچھے رہ گئے قافلے سے. قافلہ جب آگے چلا گیا تو قریب بھی کوئی جھونپڑی تھی، وہاں سے ایک بچی نکل کے آئی، قافلے کے اس کچرے کے اندر کچھ تلاش کرنے لگی. بچی نے وہاں پہ ایک مردہ مرغی دیکھی اور اسے اٹھایا اور لے کے جانے لگی. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے رہا گیا. آپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم، یہ مردہ مرغی تمہارے کس کام کی؟ کہا حضور اتنے دن ہو گئے، ہم تو گھر میں فاقے سے مرے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت نے حلال کیا ہے، ہم تو مجبور ہو گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے حج کا سارا خرچہ اس بچی کو دے دیا اور خود بغیر حج کے واپس آ گئے. اب خدا کی قدرت دیکھیے، جب حج کا قافلے لوٹ کر آئے تو ہر شخص آپ کو آگے مبارکباد دے رہا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، آپ کا حج بہت اچھا ہوا، یہ ہوا. آپ نے کہا میں تو گیا ہی نہیں ہوں. لوگ کہنے لگے نہیں آپ کو دیکھا گیا، وہاں پر کئی مقامات پہ دیکھا گیا آپ کو. تو اب یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی مدد کے لیے اپنے نفلی حج کو چھوڑ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نہ جانے کے باوجود اس کا حج کروا رہا ہے اور لوگوں سے اس کی گواہیاں دلوا رہا ہے، شہادت دلوا رہا ہے. ایک میرے کالر ہیں، میرے ساتھ ان سے بات کر لیں. عباس صاحب، السلام علیکم. عباس صاحب جی ہلو، السلام علیکم. السلام جی کہاں سے؟ لاڑکانہ سے. یار میں لاڑکانہ سے کل رات ہی واپس آیا ہوں. اچھا اچھا ہاں بتائیے کیا. جی صحیح ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ صدقہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس چیز کا صدقہ دینا صحیح ہے؟ اچھا کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے، چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب لگے ہاتھوں بات کر لیتے ہیں. صدقہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کس چیز کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں صدقے کا طریقہ تو کوئی متعین نہیں ہے. کوئی بھی بھلائی کا کام کرنا وہ سارا کا سارا صدقہ ہے. حتیٰ کہ اگر آپ نے درخت لگائے ہوئے ہیں اور ان درختوں اور آپ نے فصل اگائی ہے، وہاں سے پرندے آ کے چن لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں کچھ، تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو گیا. آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ نے اٹھا کے سائڈ میں کر دی، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو گیا. آپ اپنے دوست کو مسکرا کے دیکھ لیں تو وہ بھی صدقہ ہو گیا مسلمان بھائی کو. تو صدقے کا تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جو جس طرح سے بھی اپنی انرجی، اپنا مال، اپنی جان اللہ کی راہ میں خالصتاً اللہ کی نیت، اللہ کی رضا کی نیت سے خوشنودی کے لیے، وہ صدقہ ہی صدقہ ہے. پھر یہ کہ کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے، تو دیکھیں یہاں پر سامنے والے کی ضرورت کا اعتبار ہے. اگر کسی کے لیے پہننے کے کپڑے نہیں ہے کسی کے پاس، تو اس وقت کپڑے دینا سب سے افضل ہے اس کے لیے. اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو اس وقت کھانا دینا سب سے افضل ہے. تو سامنے والی کی ضرورت کے اعتبار سے اس کی ضرورت کو پورا کر دینا جو ہے نا وہ افضلیت کا باعث بنے گی. اور ویسے بہرحال اگر ویسے عمومی حالت میں دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جوڑے جوڑے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کسی چیز کا جوڑا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو وہ عطا فرمائے گا جنت میں. اچھا یہ ہمارے ساتھ بہن طاہرہ ہیں وہاڑی سے. جی بہن السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی سلام. پہنچ گیا. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال یہ کہ میرے چاچو سود کا کام کرتے ہیں اور وہاں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں دوبارہ کہیے، میں اصل میں میری غلطی میں سن نہیں سکا. جی میرے چاچو سود کا کام کرتے ہیں اور وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے گھر، تو رشتہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو کچھ بھی ہے ان کا سب چیز سود کی ہے. اچھا سود کا کام کرتے ہیں وہ؟ جی سود کا کام کرتے ہیں. اچھا ابھی ایک ذرا سا میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، اصل میں یہ بھی ضروری ہوتا. ہم ابھی بات کر لیتے ہیں، ذرا آپ لائن پہ رہیے ہمارے ساتھ. نسخہ تسخیر کو میں جان گئے آپ کو جو
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। ताहिरा आप हैं हमारे साथ? जी जी दूसरा सवाल बताइए। मेरी वालदा हज पर गई थी मदीना में, तो 10 रोजे वहाँ रखने थे, जो वो बीमार हो गई थी नहीं रख सकी, तो अब वो हज के महीने में रख सकती है या नहीं? जो कफारा अदा करना पड़ेगा हमको, हज में कोई फर्क तो नहीं आया? अच्छा, क्या उन्होंने हज के दिनों में वहीं रोजे माने थे मन्नत? जी रोजे रखने थे, उन्होंने कुर्बानी नहीं की थी तो रोजे रखने थे 10, तो बीमार हो गई थी ना, रोजे नहीं रख सकी थी। अच्छा ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे वालिद वजू करके सिगरेट पी लेते हैं, फिर पूली करके नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है? वजू दोबारा करने की जरूरत है कि उसी से हो जाती है नमाज? अच्छा ठीक है, बात करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी मुझे साहब, पहले फिर इनके सवालों के जवाब दे देते हैं कि सूद का काम करते हैं और रिश्ता आया है। हाँ देखें, ये बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें हिदायत अता फरमाई, उसमें तो ये है कि जो जिस्म हराम से पले बढ़े वो जहन्नुम में जाने के ज़्यादा हकदार है। तो अब कोई शख्स अपनी बच्ची को ऐसी जगह पर रिश्ता करे जहाँ पर उसको हराम ही खाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो इसका मतलब ये कि जहन्नुम के मुस्तहिक होने वाले लोगों में शामिल हो रही है। तो ऐसी जगहों से गुरेज किया जाए और किसी और जगह देखा जाए रिश्ता। अच्छा, वालदा ने हज पर जो रोजे माने थे, कुर्बानी नहीं कर सकी थी, 10 रोजे मान लिए थे और वो नहीं रख सकी, तो अब क्या करें? हाँ देखें, वो जो शख्स कुर्बानी ना कर सके तो उसका हुक्म तो ये होता है कि 3 रोजे पहले रखे और 7 रोजे बाद में रखने होते हैं। तो अब अगर वो नहीं रख सकी तो अब उसका हल सिर्फ ये कुर्बानी ही है। तो अब यहाँ से जो है वो दम भिजवा दें वहाँ पर, तो इससे जो हाजी जा रहे हैं उनसे कहें कि इनके नाम से मदम दे दें। जी जी, तो समझ में आया ताहिरा? जो हाजी यहाँ से जा रहे हैं, चूंकि दम जो है वो तो हुदूद हरम में ही दिया जाता है। बात ये कि हाँ, माजरत के साथ ये मुझे मसला याद आया, 3 रोजे तो पहले रखने होते हैं, फिर बाकी 7 रोजे जो है वो बाद में रखने होते हैं। तो अब अगर वहाँ पे नहीं रख सके तो यहाँ पे भी आके रख सकते हैं। रख सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे। तो फिर यहाँ रख लें, फिर दम देने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं फिर, लेकिन शर्त, लेकिन 3 तो वहाँ रखने थे ना। 3 पहले रखे हों, अरफात 9 तारीख से पहले रख लिए हों 3। अच्छा, ये भाई जरा पूछ लीजिए और बात सुनिए, वालदा से जरा अच्छी तरह मालूम कर लीजिएगा। अगर अरफात से पहले उन्होंने 3 रोजे रख लिए तो 7 यहाँ रख सकती हैं, जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। और अगर उन्होंने वो रोजे 3 इब्तिदा के वहां रख लिए हैं तो 7 रख लें, और अगर इब्तिदा के रोजे वहां नहीं रखें तो फिर तो दम भिजवाना पड़ेगा यहाँ से। कोई हाजी अगर जा रहे हों तो उन्हें पैसे दे दीजिए, वो आपकी वालदा के नाम का वहां दम दे देंगे, इसलिए कि दम जो है वो हुदूद हरम में ही होता है, वहीं जाकर होगा वो। अच्छा, इनके वालिद वजू कर लेते हैं और सिगरेट पीते हैं। मैं जरा एक कॉलर हैं हुसैन साहब, इनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। हनीफ साहब हैं भाई, हुसैन साहब ने, माफ कीजिएगा मुझसे गलती हुई। हाँ जी हनीफ साहब। ये सवाल था जी कि कोई आदमी ऐसा कहे कि भाई गुनाह करो और तौबा कर लो, क्या उसका ये कहना सही है, या उसे ये कहना चाहिए कि भाई बंदा बशर है, गलती से अगर गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले, या ये कहना चाहिए कि भाई गुनाह करो और तौबा कर लो? अच्छा, ये जवाब तो मुफ्ती साहब देंगे। वैसे ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है इसमें डटाई ज्यादा नजर आ रही है। बात करते हैं मुफ्ती साहब से। जी, तो ये इनके वालिद जो हैं वजू कर लेते हैं, उसके बाद सिगरेट पी लेते हैं, कुल्ली करके वितर पढ़ लेते हैं, तो वजू सिगरेट से वजू तो नहीं टूटता? देखिए, सिगरेट से वजू तो नहीं टूटता, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि कुल्ली इतनी तरीके से बार बार की जाए कि मुंह से उसकी बदबू चली जाए। अच्छा, अब ये हनीफ साहब ने जो 2 स्टेटमेंट सुनाए हैं हमें, आप बताइए इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट तो वाकई बहुत गलत है और ऐसा मुसलमान को हरगिज नहीं कहना चाहिए, और बहुत सख्त इसका हुक्म भी है कि गुनाह करो और तौबा कर लो। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट दुरुस्त है कि अगर गुनाह सरजद हो जाए तो इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए, वरना ये जो कहना कि जनाब गुनाह करो और तौबा कर लो, इसमें गुनाह पे जुर्रत पाई जा रही है। जुर्रत, हाँ, डटाई है, करे जाओ, जुर्रत पाई जा रही है। और इस किस्म की जुर्रत, यानी अल्लाह ताला के मासी पे जुर्रत करना, इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। अच्छा, इंडिया से शाहबुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से शाह साहब? इंडिया से बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया तो बहुत बड़ा है। उस्मानाबाद जिला, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र। अच्छा। साहब तो आसमान से आता है। मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब से जी, कि माँ बाप को नाराज करके किसी की इबादत, नमाज ये कबूल हो सकती है क्या? अच्छा, चलिए जी मुफ्ती साहब, वालिदैन के को नाराज करके इबादतें कबूल होती हैं? देखिए, माँ बाप को नाराज करना तो बहुत ही नापसंदीदा बात है,
اور عمومی حالات میں تو حکم یہی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا تو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھل جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ اس سوال انہوں نے بہت مبہم پوچھا ہے. بعض اوقات ماں باپ شرعی غلطی پہ ہوتے ہیں اور وہ گناہ کے لیے حکم کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم فلاں سے قطع تعلق کر لو، فلاں سے بائیکاٹ کر لو، حالانکہ کوئی شرعی وجہ نہیں پائی جاتی. اب ایسے میں اولاد نہیں کرتی ہے تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر وہ خود گناہ گار ہو رہے ہیں کہ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، گناہ کا حکم دے رہے ہیں، اب ناراض بھی ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہے اور ماں باپ خدمت لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز کا تقاضا اور جائز تقاضا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسی شخص کی عبادت کہاں قبول ہوگی؟ اس کی عبادت مردود ہو جائے گی کہ وہ تو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھلے ہیں اس کے لیے. ریاض صاحب بہاولپور سے. السلام علیکم ریاض صاحب. مسئلہ چھوٹا سا یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ان کے آپس میں رنجش ہوئی ہے، گھر میں شادی شدہ ہے. وہ اس نے اپنی وائف کو 2 دفعہ طلاق دی ہے غصے میں آ کے، اور اس کا چھوٹا بچہ ہے دودھ پینے والا، وہ بھی ہے تقریباً سال کا ہے. اس میں کوئی گواہ شواہ نہیں ہے، ان کے دونوں میاں بھی بیٹھے تھے، غصے میں آ کے اس نے ایسا کہہ دیا کہ 2 دفعہ اس کو میں تمہیں طلاق دے دوں. بیوی نے سنا ہے؟ بیوی نے سنا ہے اور کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے. لیکن اچھا بھائی جو ہیں وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے؟ جی بالکل بالکل، مجھے بتایا، بعد میں مجھے بتایا، اپنے والد کو بتایا کہ یہ غصے میں نے کہہ دیا ہے. ابھی مسئلہ ہے اس کا بچہ بھی چھوٹا ہے، سال کا. وہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو طلاق نہیں تھی کوئی؟ اچھا اس سے پہلے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا؟ پہلے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تھا. جی مفتی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح قرآن مجید میں بیان کر دیا طلاق کے احکام، اور سنت میں بھی بیان ہے. بہرحال طلاق مذاق میں دی جائے، غصے میں دی جائے، وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر صورت موصولہ میں 2 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، لیکن 3 طلاق ہوتی ہیں چونکہ، تو اب 1 طلاق کا اختیار ان کے پاس باقی ہے، اور وہ ان سے رجوع کر لیں تو وہ ہنوز ان کی اہلیہ ہیں اور ان کا رشتہ قائم ہے. زبانی رجوع کر لیں یا ویسے عمل کے ذریعے رجوع کر لیں تو رجوع ہو جائے گا. لیکن آئندہ کبھی بھی غلطی سے بھی 1 طلاق دے دیں گے تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور ان کے لیے پھر ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. ابھی آخری چانس باقی ہے اور اسے کہتے ہیں بارڈر لائن. یہ بارڈر لائن ہے، اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں، اس کے بعد واپسی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہی پیریڈ ہے اگر ان کے پاس ابھی اگر ان کی وہ عدت کا پیریڈ نہیں وہ اس کا جی ہاں عدت کا پیریڈ نہیں گزرا تو زبانی بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت بھی گزر گئی ہے تو پھر نکاح پڑھا کے رجوع ہوگا. اچھا یہ چلیے بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. بھائی کو بھی سمجھا دیجئے اور آئندہ کے لیے ذرا محتاط کر دیجئے انہیں. اب چونکہ ایک ایسی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ بہت ہی باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیا جائے، اس کے بعد آ کر پھر بات کرتے ہیں. نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. صدقے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور میرے ساتھ کالر تھے پنڈی سے جاوید صاحب تھے. پتہ نہیں لائن پر آپ ہیں یا نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہیں لائن پر؟ جی جی بھائی میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں وقفہ ضروری ہوتا ہے نا، چلے گئے مجبوری، اذان کا وقفہ تھا. بہرحال جی ارشاد. ہلو جی جی فرمائیے. جناب ایک کمیٹی ہے 500 روپے روز 15,000 روپے مہینہ ہے. اچھا وہ 20 ماہ کی ہے 3 لاکھ روپے بنتا ہے. وہ پہلی کمیٹی کی بولی ہر مہینے بولی ہوتی ہے. جو بولی کی رقم ہوتی ہے مثلاً 1 لاکھ روپے کی ہوئی، 80,000 کی ہوئی، وہ 20 آدمیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. 20 آدمیوں میں جی مثلاً جتنے ممبر ہو. اچھا مثلاً 15,000 روپے مہینے کی 20 آدمیوں کی 3 لاکھ روپے رقم ہے. تو وہ پہلی کمیٹی خزانچی کی، دوسری کمیٹی کی 1 لاکھ روپے اگر بولی ہوئی، لینے والے کو 2 لاکھ روپے ملے گا. تو وہ جو لاکھ روپے وہ سب میں تقسیم ہو جاتا ہے. اسی طرح تیسری کمیٹی 80,000 میں، 70 میں، 60 میں، یعنی کہ بولو غرض مند جو آدمی ہے اس نے بولی دے کر لینی ہوتی. کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، کس چیز میں آتا ہے؟ جی مجھ سے صاحب بتائیے. دیکھیں میرے بھائی، یہ لوگوں کی اصطلاح میں بولی والی کمیٹی کہلاتی ہے، اور بولی والی کمیٹی کی جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں یہی ہمارے یہاں پہ بھی بعض جگہوں میں لوگوں میں رائج ہے.
اور یہ سراسر سود کی صورت ہے کہ اس میں ایک شخص ایک ہی ملک کی کرنسی کو اس سے کم قیمت میں خرید رہا ہے. تو یہ شرعی اعتبار سے چونکہ ایک قرضہ ہوتا ہے وہ، اور 3 لاکھ روپے تھے جو اس کو ملنے چاہیے کمیٹی بولی دینے پہ یا کمیٹی کھلنے پہ اگر قرآن اندازی کرتے، لیکن چونکہ اس کے اندر یہ خرید و فروخت ہوتی ہے تو یہ اس 3 لاکھ کو جو ہے یہ خریدتا ہے 1 لاکھ میں یا 2 لاکھ میں. اگر 1 لاکھ میں خریدے گا 2 لاکھ اس کو مل جائیں گے، باقی 1 لاکھ جو ہے وہ سب لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ سراسر سودی کی صورت ہے اور ناجائز ہے یہ. صحیح. اچھا جی. اچھا مجھے صدقات کا صحیح مصرف کیا ہے؟ مطلب جو صدقہ کیا جاتا ہے اسے کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ دیکھیں صدقات کے صحیح مصرف کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ غربا فقرا وغیرہ یہ ایسے حضرات جو ہے اس کا مصرف ہے. لیکن اس میں ایک جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، جس طرح کہ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ الباری نے اپنے مکاشفۃ القلوب میں بیان کیا کہ جو فقراء صوفیاں ہیں وہ ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. اور کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ تیرا مال نہ کھائے مگر مومن متقی، لا یاکل مالک الا مومن تقی. تو یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے، اور ایسے لوگوں کو دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. عمران صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی کہاں سے میرے بھائی؟ شیخ عمران لالی سے بات کر رہا ہوں. اچھا بتائیے. ہمارا سوال ہے طلاق کے بارے میں. جی ایک دوست کے ساتھ میں اطلاع کر رہا تھا کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں کہ آپ فون کر کے کہہ دینا لڑکی والوں کو آپ کی لڑکی کو فارغ کر دیا. نہیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا کیا؟ ایک طلاق دی ہے؟ نیت ایک تھی کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوست کے ساتھ ایک صلاح کر رہا تھا، جب بھی صلاح کر رہے تھے ایک طلاق دیتا ہوں، 2 نہیں 3 نہیں دیتا ہوں، 1 دیتا ہوں. اچھا کہ آپ لڑکی والے کو فون کر کے کہہ دینا آپ کی لڑکی کو فارغ کر دیا. مذاق کر رہے تھے؟ ایک لفظ بھی بول رہا، پھر اس کے بعد فارغ کر دیا. میں نے آپ کہنا چاہا نکاح کرنا چاہتی وہ کر سکتی، لیکن طلاق ایک ہی ہے. ایک دی ہے؟ نیت ایک دی ہے، لیکن فارغ والا لفظ بھی ہے، طلاق والا بھی ہے، صلاح والا بھی. اب کیا کتنی طلاقیں بڑھتی؟ میرے بھائی پورا جملہ بتائیے، کیا جملہ کہا تھا آپ نے؟ کہا کیا تھا یہ بتائیے. میں نے یہ کہا تھا میں کوئی رضامند سے طلاق دیتا ہوں. ایک دفعہ کہا تھا؟ ایک دفعہ آگے سے کہا تھا ہمارے سے فارغ ہے، وہ نکاح کرنا چاہے آگے سے کر سکتی عزت گزار کے. یہ بھی کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اسے 1 مرتبہ طلاق دیتا ہوں اور عدت کا وقت گزار کے وہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، فراغت ہے اسے. ہاں دیکھیں اس میں تو نیت کا عمل دخل ہوتا ہے اکثر، خاص طور پہ کنایہ کے الفاظ میں. اور اگرچہ کہ مذاکرہ طلاق ہے مگر وہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس کے نتیجے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو صرف اگر ایک ہی طلاق کی نیت تھی تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اچھا یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس کو دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے صدقہ، کسے دینا چاہیے؟ تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں وہ علماء کو دیا کرتے تھے صدقہ. تو آپ سے جب کہا گیا کہ آپ علماء کو کیوں دیتے ہیں اور سب فقراء کو دیں، تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہیں تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا وارث قرار دیا ہے. تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے. تو اس حوالے سے اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر جیسے آدمی کو دیں گے اس کے بعد جو عمل کرے گا اس کے حساب سے آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. اگر آپ کوئی طالب علم کو دیتے ہیں، علماء کو دیتے ہیں، نیک انسان کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے صدقے سے ظاہر سی بات ہے یا لباس پہنے گا یا جسم پہ استعمال کرے گا یا کس بھی کرے گا تو اس کو جو توانائی حاصل ہوگی، جو سہولت حاصل ہوگی وہ نیکیوں میں خرچ کرے گا تو اس سے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور زیادہ برکت کا باعث بنے گا. بہرحال ہر ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے لیکن پرائرٹی کی جب بات آتی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا چاہیے. پھر ایک اور میں توجہ دلاؤں گا کیو ٹی وی کے حوالے سے، پلیٹ فارم سے، کہ عام طور پہ انتقال کے بعد ہمارے یہاں پہ روٹیاں کھلائی جاتی ہے، کڑوی روٹی جسے کہا جاتا ہے، دیگر معاملات کیے جاتے ہیں، یا چہلم کیا جاتا ہے، دسواں کیا جاتا ہے، تیجا کیا جاتا ہے. تو اگرچہ کہ یہ چہلم کرنا، تیجا کرنا یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، شرعاً جائز بھی ہیں، لیکن اس کے اندر پیٹ بھروں کو بلا کے روٹی کھلائی جاتی ہے. جن کے گھروں میں پہلے کھانے کے لیے موجود ہیں انہی کو بلا کے جناب روٹیاں کھلا دی جاتی ہیں. تو اس کا کیا ثواب ہوگا؟
ٹھیک ہے ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے، لیکن فقراء کو کیوں نہیں تلاش کر لیا جاتا کہ جو واقعی روٹی کے محتاج ہے، جن کو روٹی کی ضرورت ہے، ان کو تلاش کر کے ان کو پہنچایا جائے. مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، مدارس اسلامیہ طلبہ کو کھلایا جائے جو ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اس بات کے مستحق بھی ہوتے ہیں. صحیح. طارق صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب. مسئلہ. وعلیکم السلام. ذرا زور سے بولیے، آواز کم آ رہی ہے. فون کر دوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں. ہلو کہیے میں سن رہا ہوں. وہ اپنی آواز سن رہے، ٹیلی ویژن کی آواز کھولی انہوں نے. ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں ٹی وی بند ہے. ٹی وی بند ہے. اچھا بند ہے. چلیے تو پھر آپ بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم سرکاری ملازم ہیں تو ایک افیسر کے گھر پہ کوکنگ کا کام کرتے ہیں، تو ان کی اجازت ہم وہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ کہاں سے؟ نہیں ایک منٹ، آپ آفیسر کے گھر سے کیا کر کے آئے؟ کوکنگ کرتے ہیں. اچھا کوکنگ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ملازم ہے تو اگر اچھا ٹھیک ہے. کوکنگ کرتے ہیں، ایک سرکاری ملازم ہے، کوکنگ کرتے ہیں تو بغیر اجازت کے وہ کھانا کھا سکتے ہیں جو ان کے لیے پکاتے ہیں؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی اجازت سے کچھ کھانے کی بات کر رہے تھے. دونوں صورتوں میں بات کریں. پہلے امریکہ سے ایک کال ہے، یہ لے لوں کہیں ڈسکنیکٹ نہ ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناظرین یہ کال یو ایس اے سے آ رہی ہے، ذرا پرابلم. جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک ہی فیملی کی 3 شادیاں اگر ایک ہی دن میں ہوں تو وہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ. اب آپ نے ایسی اہم بات پوچھ لی ہے کہ اس پہ ذرا سا میں مشورہ کر لوں، تو چھوٹا سا بریک لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. جی طارق صاحب نے پوچھا تھا سرکاری ملازم کے، یہ سرکاری ملازم ہے، ایک افسر کے گھر میں کوکنگ کرتے ہیں. اب میں صحیح بات نہیں لیکن میں دونوں طریقے سے پوچھ لیتا ہوں. اس کے بغیر پوچھے وہ کوکنگ کرتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے. دوسرے کہ کیا اس کی اجازت سے کھانا کا، جب اجازت ہو گئی تو کھانا تو کھا ہی لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک اجازت سے کھانا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا کھانا پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اجازت کے بغیر کھانے سے مراد چکھنا ہے، چکھنے کا تو اس کو حق ہے کہ باورچی ہے، لیکن باقاعدہ کھانا ہے تو پھر وہ ناجائز ہے ان کے لیے، خیانت ہے اس میں. اچھا ایک کالر ہے، ان سے اور بات کر لیں پھر یو ایس اے کی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میں فرزانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بہن. میرا مسئلہ یہ ہے کہ پارلر کے کام کی جو پیمنٹ ہے، پیسے ہوتے ہیں، وہ حرام ہے یا حلال میں آئیں گے؟ آپ کیا کرتی ہیں پارلر پہ؟ جی میں ابھی سیکھ رہی ہوں. سیکھ رہی ہیں؟ جی. بعد میں پارلر کھولنے کا ارادہ بھی ہوگا نا؟ جی ارادہ ظاہر ہے، جب سیکھ رہی تو کہیں تو اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا نا. اچھا چلیے بات کرتے ہیں اسے. اور دوسرا سوال میرا، ہیلو. جی سن رہا ہوں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ماں ہے، اگر شوہر منع کرتا ہے ماں کے گھر جانے سے، والدہ کے گھر جانے سے، اور والدہ کہتی ہے کہ بھائی میرے گھر نہیں آؤ گی تو میں تم سے واسطہ نہیں رکھوں گی، تو یہ کیا یعنی کہ شوہر کی ماننی چاہیے یا ماں کی ماننی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ کہ اگر ماں شوہر کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے اور اگر بیٹی کہے کہ بھائی میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کیا کرو، برا بھلا نہیں بولا کرو، وہ ایسا نہیں ہے، تو کیا ماں کے لیے، ماں کے سامنے ایسی بات کرنا کیسا ہے؟ یعنی گناہگار تو نہیں ہوتے نا؟ چلیے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. یہ تو ہر تیسرے گھر کا مسئلہ ہے بہن، اس پر بات کر لیتے ہیں آپ سے. اچھا مفتی صاحب، یہ یو ایس اے سے ہماری بہن نے پوچھا کہ ایک ہی یو ایس اے میں رہتی ہیں، یہ ایک ہی گھر میں 3 شادیاں ایک ہی وقت میں ہو جائیں تو کیا اس کی کوئی قباحت ہے؟ کوئی مذہبی، کوئی شرعی، کوئی فقہی قباحت ہے اس میں؟ دیکھیں نہ تو شرعی طور پہ کوئی قباحت ہے، نہ فقہی طور پہ کوئی قباحت ہے، نہ کوئی مذہبی طور پہ قباحت ہے، نہ ہمارے معاشرے کے طور پہ قباحت ہے. امریکہ کے طور پہ قباحت ہے. یہ اصل میں امریکیوں کا مسئلہ ہے یا غیر مسلموں کا مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں پہ 13 کا عدد جو ہے وہ بڑا منحوس ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ جاہلوں نے یہ محاورہ بنایا کہ 3 13 ہو جاتے ہیں جناب. یہ بالکل غلط ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے.
3 शादियाँ करने में एक दिन में कोई गुनाह की बात नहीं है, ना कोई नहुसत की बात है। जो ऐसा समझता है वो गलत समझता है, और बिला वजह अगर कहता है दीनी बात तो शरीयत पे इफ्तरा मानता है। चलिए, बात समझ आ गई बहन। 3 शादियां एक वक्त में की जा सकती हैं, इसका कोई मजहब में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है इसमें। अच्छा, ये फरजाना बहन ने पूछा कि पार्लर में जो काम करती हैं खवातीन और उसके जो पैसे आते हैं वो जायज़ है नाजायज़ है? देखिए, इसमें काम 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो नाजायज़ काम, और नाजायज़ अशिया से मेकअप करना, तो वो तो बहरहाल गलत होने की वजह से फिर उसकी उजरत भी नाजायज़ है। हाँ, अगर जायज़ अशिया से किया जा रहा है मेकअप और जायज़ काम के लिए किया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, शौहर माँ के घर जाने से मना करता है और माँ ये धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे मेरे यहाँ नहीं आई तो मैं तुमसे ताल्लुक तोड़ लूंगी। तो अभी माने तो किसकी माने? खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट? देखिए, शरई एतबार से अगर माँ बाप और मियाँ एक ही शहर में रहते हैं तो शरीयत ने बीवी को इख्तियार दिया है कि वो एक दिन अपने माँ बाप से मिल के आ जाए, तो एक दिन के लिए मिल के आ सकती है, अगर मियाँ मना करे तब भी। और अगर माँ बाप दोनों में से कोई एक मोहताज है और उसकी खिदमत की ज़रूरत है और इस लड़की के अलावा और कोई भी नहीं है जो उसकी खिदमत करे, तो ये रोज़ाना जाके उनकी खिदमत करके आ जाए। ये भी हमारे फुक़हा ने बयान किया। ये तो एक अमूमी हुक्म है, लेकिन आजकल नाआक़िबत अंदेश लोग अपनी बेटियों को अपने शौहरों पे उकसाते हैं, उनके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए उनके घरों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। हर तीसरे घर का यह मसला है। उनका तीसरा सवाल भी यही है कि माँ मेरे शौहर के खिलाफ वरगलाती हैं, बुरा भला कहती हैं ताकि इसका दिल बुरा हो, और जब ये मना करती हैं कि मेरे शौहर के मुतालिक बुरा भला ना कहो तो नाराज भी होती हैं। तो अब इन्होंने ये भी पूछा कि क्या वालदा को रोकना जो है वो? बहरहाल कुरान और हदीस के हवाले से औरत पे सबसे बड़ा हक उसके मियाँ का है, मर्द पे सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है, और औरत पे सबसे बड़ा हक उसके मियाँ का है। जहाँ पर दोनों जानिब से मुकाबले की बात आ जाए, एक जायज़ काम माँ भी कह रही है और एक जायज़ काम मियाँ भी कह रहा है, तो ये कुरान और हदीस की रोशनी में फिर मियाँ की बात को तरजीह देगी औरत। अच्छा, समझ में आ गए ना बहन। और तवक्को है कि ये बातें बहुत सी जगहों पर सुनी गई होंगी, देखी गई होंगी, और गुमान तो मेरा यही है कि बाकी लोगों की समझ में भी आ जाएंगी। लेकिन समझ में तो सारी बातें आती हैं, लेकिन आदत जो बन जाती है वो जाती नहीं है। अपने मफादात जहाँ आते हैं, अपनी पसंद और नापसंद जहाँ आती है, वहाँ ये सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाती है, और फिर हम बहुत सी बातें समझने की कोशिश नहीं करते। चोरी के माल से या चोरी का माल जो है वो वापस करने में तो बड़ी कबाहत महसूस हो रही, एहसास हो गया गलती की, चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अब चोरी का माल वापस तो नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि उस माल को फरोख्त करके या उसके मसावी रकम सदका कर दी जाए उस शख्स की तरफ से जिसका माल चोरी गया। क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बात यह है कि इसमें 2 हक होते हैं जब इंसान चोरी करता है, एक अल्लाह का हक और एक बंदे का हक। और अल्लाह के हक की माफ़ी उसी सूरत में होगी जब बंदे के हक की माफ़ी मिल जाए। तो अब अगर ये पॉसिबल है कि उसके माल को उसको दे दिया जाए, उस तक पहुंचा दिया जाए, अपना नाम जाहिर ना करे, किसी भी तरीके से पहुंचा दे, तो ये उसके हक से उम्मीद बरी हो जाएगा। लेकिन अगर ये बेवकूफ़ी करता है कि जनाब उसको माल नहीं पहुंचाता बल्कि बेच के सदका उसकी तरफ से सदका करे, तो ये बिल्कुल इसको इख्तियार नहीं है, क्योंकि उसकी चीज़ थी, वो सदका नहीं करना चाहता था। आप ज़बरदस्ती सदका करेंगे? अगर वही शख्स आगे इनके घर से सामान उठा के सदके करना शुरू कर दे तो क्या उनको पसंद आएगी ये बात? बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो मसाजिद में खाना भेजने की रिवायत है, वो मसाजिद में खाना जुमे को या वैसे आम दिनों में जो लोगों ने तय किया मस्जिद में खाना भेज देते हैं, वो खाना सदका है? देखें, एक तो जुमेरात और जुम्मे के दिनों में या खास त्योहारों के मौके पे जो सदकात किए जाते हैं उसके हवाले से तो बाकायदा शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो शावलिल्लाह के बेटे, उन्होंने बाकायदा आदिस रकम की है कि इन अय्याम में अरवाह बाकायदा घरों पे आती हैं और बाकायदा तकाज़े भी करती हैं कि है कोई हमें याद रखने वाला, है हमारी तरफ कोई भेजने वाला। हाँ, अलबत्ता मसाजिद की तरफ जो बरल खाने वगैरह भेजे जाते हैं इमाम के लिए या मुअज्जिन के लिए, या पहले असल में हमारे यहाँ पे जो मसाजिद हुआ करती थी वो मुसाफिर खाने का काम भी दिया करते थे। मुसाफिर दूर से आते थे, रात गुजार के फिर चले जाया करते थे। तो इस एतबार से भी लोगों में एक ट्रेंड बना हुआ था कि भाई वहाँ पर कोई मेहमान आया होगा, मस्जिद में आके ठहरा होगा तो उसको भिजवा दिया जाए। तो बहरहाल वो सदका ही है, चाहे मुसाफिर के लिए भेजे, चाहे इमाम के लिए भेजे, चाहे मुअज्जिन के लिए भेजे। नाज़रीन मोहतरम, सदक़े के मुतालिक अभी मेरे पास बहुत